دنیا نے دیکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ وراثت میں چھوڑی گئی وہ پرانی یمنی چادریں لے کر نکلے تھے، علم حاصل کیا، امام مالک کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، مختلف شہروں میں، ملکوں میں، استاد کے پاس، مشائخ کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے بیٹھے، ان سے پڑھا، درس حدیث لیا، مہارتیں حاصل کی، قابلیت پیدا کی، ان کی ذکاوتوں کو، ذہانتوں کو، صلاحیتوں کو نکھارا گیا، پالش کیا گیا۔ اور جب یہی امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ دو پرانی چادریں لے کر کے اپنے وطن سے نکلے تھے، اجنبی بن کے نکلے تھے، جب اپنے شہر میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس خچروں پہ مال لدا ہوا تھا، خچروں پہ مال لدا ہوا تھا، دنیا کی دولت تھی۔ ان کی والدہ نے جب دیکھا میرا بچہ تحصیل علم کے لیے گیا تھا، خچروں پہ آج دولت لاد کر لایا ہے، شہر خوش ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ساڈے شہر دا پتر آیا ہے، ساڈے شہر دا فرزند آیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ وہ نالان دکھائی دیتی ہیں۔ بیٹے نے ماں سے پوچھا، ماں جی کیا ہوا؟ میں کہ میں نے علم لینے بھیجا، تم مال لے کے آ گیا ہے۔ میں کہ یہ مال میں نے کمایا نہیں ہے، یہ مال میں نے کمایا نہیں ہے، بلکہ علم کی بدولت یہ لوگوں کی محبت ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ سارا مال وہاں پہ غریبوں کے اندر، غرباء کے اندر، مستحق لوگوں کے اندر تقسیم کر کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو ہم لوگ، یا یتیم بندہ خود کو سمجھ لیتا ہے پہلے دن سے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میرا باپ چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میری والدہ چلی گئی ہے، میرے سہارے چلے گئے، میرے بڑے چلے گئے، پھر کیا ہے؟ یہ دنیا آنے جانے کی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ اگر باپ چلا گیا بڑا دکھ ہے، بڑا صدمہ ہے، لیکن باپ کے جانے سے آپ کا حوصلہ نہیں جانا چاہیے، آپ کی ہمت نہیں جانی چاہیے، آپ کی جان نہیں جانی چاہیے، اور آپ کے عزائم نہیں جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر میں نے آپ کو یتیم پایا، میں نے آپ کو پناہی دی۔ رب جو دوسری مخلوقوں کو پالتا ہے، اپنے بندوں کو پالتا ہے، اشرف المخلوقات کو بھی پالتا ہے۔ اس لیے یتیمی میں، غریبی میں نام پیدا کریں، غریبوں کے لیے مثال بن جائیں، غریبوں کے لیے مثال بن جائے کہ جب کل کلا غریب اپنی تاریخ اٹھائے، یتیم اپنی تاریخ اٹھائے، یتیموں کو اپنی تاریخ میں ناز ہو، غریبوں کو اپنی تاریخ میں ناز ہو۔ جب وہ غریب بندہ آپ کا تعارف کروائے، اس کا سر فخر سے بلند ہو، اس کی چھاتی فخر سے چوڑی ہو کہ میری تاریخ میں یہ غریب بندہ بھی ہے، یہ غریب بندہ بھی ہے کہ جس نے کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ کر کے دکھایا تھا، جس نے وسائل نہ ہونے کے باوجود پیدا کیے تھے وسائل، جس نے یتیم ہونے کے باوجود لوگوں کو سہارے دیے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی یتیم تھے، بڑی بڑی بلاؤں سے لڑنا پڑتا ہے، بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی آگوں میں جلنا پڑتا ہے، بڑی بڑی گرم زمینوں پہ جلنا پڑتا ہے، تپش میں جلنا پڑتا ہے، کوئلوں پہ جلنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، حاسدین کا حسد برداشت کرنا پڑتا ہے، کڑوے جملے برداشت کرنے پڑتے ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، مخالفتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، آپ پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی ریپوٹیشن کو شہر میں، ملک میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں، کالونی میں خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جینا ہے، جینا ہے انشاءاللہ، جی کے دکھانا ہے لوگوں کو، اور مردوں کی طرح جی کے دکھانا ہے۔ امام بخاری